محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے. جیسے انگریزی مہینوں میں جنوری سال کا پہلا مہینہ منایا جاتا ہے، قرار دیا گیا ہے، ویسے اسلامی مہینوں کی ترتیب میں محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے. سال کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں بہت مختصر بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جتنی اہم تاریخیں اس دنیا کی ہوئی ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئی ہیں. تو چنانچہ حضرات صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور خلافت کے دور میں مسجد نبوی میں اس بات کو طے کیا کہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ ہوگا. اور یہ بات آپ جانتے ہیں، عاجز نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم الحرام کا مہینہ تو آتا تھا لیکن سال کا پہلا مہینہ قرار نہیں پایا. کیوں نہیں ہوا سال کا پہلا مہینہ؟ جو نبی دین اور دنیا کے تمام مسائل کی رہبری کیے وہ نبی کیوں محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار نہیں دیے؟ آقا طے کر دیتے تو وہ شریعت بن جاتی. اس کے بہت سارے جوابات حضرات علماء نے دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے تمام مسائل شریعت کے قرآن اور حدیث میں نازل ہو چکے. 90% مسائل کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اظہار کر کے پوری شریعت امت کے سامنے بتا دی. 3-4-5% مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے کیا. اس لیے صحابہ کے حوالے کیا تاکہ صحابہ اسے امت کے سامنے بتائے تو صحابہ کی اہمیت امت کے سامنے آئے گی کہ شریعت کی کتنی پاسبانی صحابہ نے کی اور شریعت کے مسائلوں میں صحابہ کی محنتیں کیا تھیں. اس لیے کچھ مسائل قرآن اور حدیث سے حضرات صحابہ نکال کر استدلال کر کے استنباط کر کے اجتہاد کر کے امت کے سامنے بتائے. جیسے تراویح کے 20 رکعت کا مسئلہ، آقا اگر کہہ دیتے تراویح کے 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے تو مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن آقا نے اس کو ایسے ہی چھوڑ کر اس لیے گئے تاکہ آئندہ آنے والی میری امت کو صحابہ کے استدلال اور محنتوں کا احساس ہو. اور یہ بات سمجھ لیں. لیکن اشارے دے دیے آقا انہی مسائل میں سے ایک محرم کا مہینہ جو سال کا پہلا مہینہ ہوگا، اس کو آقا نے ایسے ہی چھوڑ کر اس لیے گئے کہ آقا کی نگاہ نبوت وہاں تک پہنچی جن مسائل کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان مسائل کو یا تو ابو بکر پورا کریں گے، یا تو عمر پورا کریں گے، یا تو عثمان پورا کریں گے، یا تو علی پورا کریں گے. اگر ان صحابہ کے دور میں وہ مسائل پورے نہ ہو تو میری امت اماموں سے خالی نہیں، میری امت مفسروں سے خالی نہیں، میری امت محدثوں سے خالی نہیں، میری امت فقہا سے خالی نہیں. وہ میری شریعت پہ غوطہ لگا کر وہ مسائل جن کو میں جان بوجھ کر چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے شریعت کے سمندر میں غوطہ لگا کر ان مسائل کی موتیاں امت کے سامنے پیش کریں گے. انہی باتوں میں سے ایک بات محرم کے پہلے مہینے کی، اس کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں میٹنگ طے کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے رائے مشورہ
पास इल्म बहुत था, उसके पास इल्म क्यों ना होगा जिसके बारे में आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो वो उमर होगा। आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। उमर के पास बहुत इल्म था। जिस उमर के इत्तिहाद और इस्तेदलाल, जिस उमर के गौर व फिक्र से आसमान से फैसले उतरते थे, उसका इल्म मामूली नहीं। आ रही है बात समझ में? पर्दे की ख्वाहिश हुई, आसमान से आयत नाजिल हो गई। शराब के हुर्मत की ख्वाहिश हुई, आसमान से हुक्म आ गया शराब हराम। उमर की जो ख्वाहिश होती अल्लाह ताला उसे कुरान की आयत बनाकर जमीन में नाजिल कर देते। बहुत इल्म था हजरत उमर के पास। आज मुसलमानों में कुछ मुसलमान कहते हैं कि उमर का फैसला है, उमर का फैसला है। उमर का फैसला हो तो कोई मामूली फैसला नहीं है। और गैर मुस्लिम भी तलाक के मसले में उमर को खींच रहे हैं कि ये 3 तलाक का फैसला उमर का फैसला है। उमर कोई मामूली आदमी नहीं था। उमर खलीफा सानी थे, इस्लाम के चीफ जस्टिस थे। उमर का फैसला कुरान का फैसला, उमर का फैसला हदीस का फैसला, उमर का फैसला हुजूर का फैसला। तरावी का मसला आया तो लोग कहते हैं कि उमर का फैसला है। तलाक का मसला आया 3 का तो जमाना कहता है कि उमर का फैसला है। वो उमर जिसके बारे में नबी को एतमाद और भरोसा था, वो उमर भला शरीयत के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा? नबी के फैसले के मुताबिक उमर चलते थे। शरीयत से, नबी से हिटा हुआ फैसला उमर को किसी सूरत में कबूल नहीं। एक यहूदी का जिरा एक मुनाफिक उठा लिया। यहूदी का जिरा एक मुनाफिक उठा लिया, चोरी कर लिया। यहूदी पूछा मेरा जिरा है, दे दीजिए। मुनाफिक कहने लगा मेरा जिरा है। चलो तुम्हारे नबी मोहम्मद के बाद फैसला लेकर जाएंगे। मुनाफिक इस खुशी से आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे हक में फैसला करेंगे इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। पैगंबर के पास जब फैसला गया तो पैगंबर ने गौर व फिक्र के बाद दलाइल और शवाहिद को सामने रखकर यहूदी के हक में फैसला सुना दिया। जब बात शरीयत की होगी तो मुसलमानों के हक में होगी, जब बात फैसले और इंसाफ की होगी तो हक जिसके पास है उसकी तरफ फैसला होगा। अदालत को, काजी को, जज को, जस्टिस को ये नहीं देखना है कि ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, ये हमारा है कि पराया है। जो भी सालिस, हैंडमैन, जज, जस्टिस, काजी होगा वो दलाइल की बुनियाद पर फैसले करेगा। अंग्रेजों का दौर था, एक जमीन के बारे में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तकरार हो गई। हिंदू कहते हैं कि जमीन हमारी, मुसलमान कहते हैं कि जमीन हमारी। अब फैसला बरतानिया हुकूमत की कोर्ट में गया। हिंदुस्तान में बरतानिया की हुकूमत थी, फैसला कोर्ट को गया। मैं यही कहता हूं बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर, दलाइल को सामने रखकर फैसला सुनाने में सुप्रीम कोर्ट को इतनी देरी क्यों? दलाइल अगर हिंदू भाइयों के मजबूत है फैसला सुना दे, अगर दलाइल मुसलमानों के मजबूत है फैसला सुना दे। किसी चीज के फैसले में इंसाफ को सामने रखा जाएगा, मजहब को सामने रखा नहीं जाएगा।
50-60 سال سے اب تک یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور حکومت ڈر رہی ہے اور سپریم کورٹ ابھی غور کر رہی ہے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنائیں گے تو ہندوؤں سے ریاکشن کیا ہوگا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ سنائیں گے مسلمانوں سے ریاکشن کیا ہوگا۔ ریاکشن کو دیکھ کر فیصلہ نہیں سنایا جاتا، دلائل کو دیکھ کر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ جس کے پاس مضبوط دلائل ہیں میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں فیصلہ اس کے حق میں فوراً سنا دے۔ اگر دلائل ہندوؤں کے مضبوط ہیں مسلمان سر جھکا لیں گے، اس لیے کہ ہم نے وہ سیکھا ہے محمد رسول اللہ سے، ہم نے وہی سیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فیصلے دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، طاقت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، رشتہ داروں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، خون اور دودھ کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، ملک اور بیرون ملک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، دلائل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر۔ حضور کے پاس آیا مقدمہ، منافق سوچ کر آیا میں تو مسلمان بن کر دکھا رہا ہوں محمد رسول اللہ کو، اب پیغمبر اسلام اور مسلمان کو بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی مقدمہ یہودی حضور کی خدمت میں لے کر آیا، آقا نے دلائل کو دیکھ کر فیصلہ سنا دیا کہ زنا یہودی کا ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہے اسلام کی شان۔ انگریزوں کے دور میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ہندو کہہ رہے تھے کہ ہماری جگہ، مسلمان کہہ رہے تھے ہماری جگہ، ان کے پاس بھی دستاویزات نہیں، ان کے پاس بھی دستاویزات نہیں، اگریمنٹ نہیں، پیپر نہیں۔ کورٹ کو بہت تکلیف ہوئی فیصلہ سنانے میں۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد کورٹ نے پوچھا تم میں سے کوئی بوڑھا آدمی ہے جو اس زمین کو 50-100 سال پہلے سے جانتا ہے؟ تو گاؤں میں ایک بوڑھے میاں تھے جو 80-90 سال کے تھے۔ کورٹ نے کہا ان کو بلاؤ۔ بوڑھے میاں مسلمان تھے، ان کو بلایا گیا۔ اب کورٹ پوچھتی ہے اس بوڑھے میاں سے یہاں جتنے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان سے 50 سال بڑی عمر تمہاری ہے، تم نے اس زمین کو بہت پہلے سے دیکھا ہے، بتاؤ کہ یہ زمین ہندو کی ہے کہ مسلمان کی ہے؟ بوڑھے میاں فوراً جواب دیتے ہیں جہاں تک میں پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہاں ایک دلیل ہی فیصلے کے لیے کافی ہے، تو فوراً جج قلم اٹھاتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ زمین تو ان کو چلے گئی لیکن مسلمانوں کی زبان کی صداقت باقی رہ گئی، مسلمان کی زبان کی امانت باقی رہ گئی۔ پیغمبر کا یہی فیصلے، ہزاروں فیصلے ایسے تاریخ میں ہیں، ہزاروں فیصلے ایسے تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سن کر منافق باہر آیا، یہودی سے کہنے لگا نہیں مانتا، نہیں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، تجھے خوش کر کے تجھے مسلمان بنانے کے لیے حضور نے فیصلہ سنایا ہے، چل عمر کے پاس جائیں گے۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو جاؤ۔ اب سیدھے عمر کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ حضرت عمر باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ منافق کہنے لگا امیر المؤمنین یہ زنا میرا ہے، یہودی کہتا ہے میرا ہے۔ تب یہودی نے کہا کہ امیر المؤمنین تمہارے عمر فاروق سے کہتا ہے کہ اے عمر تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زنا میرا ہے۔ منافق کہتا ہے عمر تم بڑے گہرے ہو، تم اسلام کے عاشق ہو، اس لیے میں آپ کے پاس لے کر آیا فیصلہ، مجھے نبی کا فیصلہ پسند نہیں۔ تو سیدھے
لیے عمر کہتے ہیں اچھا تجھے میرا فیصلہ چاہیے، محمد کا فیصلہ پسند نہیں، رسول کا فیصلہ پسند نہیں، نبی کا فیصلہ پسند نہیں، سیدھے اپنے گھر گئے، تلوار لے کر آئے، منافق کو ایک مار ایسا مارا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگے جسے محمد کا فیصلہ پسند نہیں ہے عمر کا فیصلہ یہی ہوتا ہے، جسے محمد کا فیصلہ پسند نہیں عمر کا فیصلہ یہی۔ وہ عمر جو نبی کے ہر فیصلے کو شریعت مانتا ہے، نبی کے ہر فیصلے کو دلیل مانتا ہے، اور وہ عمر کیسے غلطی کرے گا ان مسائل میں جن مسائل پر آج زمانہ آواز اٹھا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ عمر کا فیصلہ تھا 3 طلاق کے بارے میں، عمر کا فیصلہ ہے فلاں مسئلے کے بارے میں۔ یاد رکھ لو 2 سال تک ابو بکر جتنے فیصلے سنائے وہ قرآن اور حدیث نبی کے فیصلے تھے، 10 سال تک عمر نے جو فیصلے سنائے وہ قرآن اور حدیث اور نبی کے فیصلے ہیں، 11 سال تک حضرت عثمان غنی نے جو فیصلے سنائے وہ قرآن اور حدیث اور نبی کے فیصلے ہیں، 10 سال تک حضرت علی نے جو فیصلے سنائے وہ نبی قرآن اور حدیث کے فیصلے ہیں، امیر معاویہ کے فیصلے قرآن اور حدیث کے فیصلے ہیں، حضرت حسن اور حسین کے فیصلے وہ قرآن اور حدیث کے فیصلے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فیصلے، امام شافعی کے فیصلے، امام مالک کے فیصلے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے فیصلے وہ قرآن اور حدیث کے فیصلے ہیں۔ حضرات صحابہ ہو، حضرات تابعین ہو، حضرات تبع تابعین ہو، حضرات فقہاء ہو، حضرات مفسرین ہو، حضرات محدثین ہو، حضرات مفتیان ہو، ہر کس قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر نبی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا فیصلہ خدا کی قسم کر نہیں سکتے۔ عمر کے پاس بہت علم تھا، بہت علم، بہت علم، پھر بھی حضرت عمر جو بھی شریعت کا مسئلہ نافذ کرنا چاہتے تو پہلے صحابہ میں وہ جماعت جن کے پاس علم زیادہ تھا ان کو بلا کر رائے مشورہ کر کے فیصلے کرتے عمر۔ یہ 3 طلاق کا مسئلہ جب سے اٹھا، میرے دوست جناب عبد الواحد صاحب کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیوز چینلز میں ڈیبیٹ جو آتے ہیں وہ ذرا ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے دیجیے۔ اللہ کے بندے مجھے ہر چینل کے ڈیبیٹس دیتے، وہ آج تک کی NDTV کی ڈیبیٹس جو چلتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے نیوز چینل میں کہ کچھ مسلمانوں کو بٹھا لیتے ہیں، 1-2 مولوی مفتی کو بھی بٹھا لیتے ہیں، اور بیچ میں چینل والا کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے بڑی بے ادبی کے ساتھ ایسے پاؤں ڈال کر، میں نے دیکھا ایسے پاؤں ڈال کر، میں ہوتا تو کہتا پہلے پاؤں سیدھا کرو، یہ تمہاری تہذیب میں ہوگا کہ اپنے بڑوں کے سامنے سگریٹ پیے، یہ تمہاری تہذیب میں ہوگا کہ اپنے بڑوں کے سامنے شراب پیے، یہ تمہاری تہذیب میں ہوگا کہ اپنے بڑوں کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھے، لیکن اسلام کی تہذیب اور اسلام کے ادب میں بڑوں کا ادب کرنا اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعقر صغیرا من لم یعقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، آقا نے فرمایا وہ میرا غلام نہیں ہے۔ لگے ہاتھ آپ کو ایک بات عرض کرتا چلو، بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، گھر میں بڑے ہیں ادب کرو، علم میں بڑے ہیں ادب کرو، عمر میں بڑے ہیں ادب کرو، مقام میں بڑے ہیں ادب کرو، اسلام کا یہ سبق ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ادب نہیں، آج ہمارے محلوں میں ادب نہیں، آج ہمارے مسجدوں میں ادب نہیں، آج ہمارے مدرسوں میں ادب نہیں، آج ہمارے علاقوں میں ادب نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ابھی سے ادب سکھاؤ۔ بچہ بیٹھ کر ماں سے کہتا اماں 1 گلاس پانی لاؤ، باپ سے کہتا ہے 1 گلاس پانی لاؤ، چاچا کے سامنے زور سے بات کرتا ہے، پھوپھا کے سامنے زور سے بات کرتا ہے، بڑے بھائی کو زور سے بات کرتا ہے، یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ بڑے اگر نیچے بیٹھے ہیں تو آپ اوپر نہ بیٹھیں، سیکھو ادب سیکھو۔ پیسہ آ جانے سے آدمی فرعون بنتا ہے،
خصوصاً میں نے بے ادبی غریبوں سے زیادہ امیروں کے اندر دیکھی ہے. میں نے بے ادبی غریبوں سے زیادہ امیروں کے اندر بہت بے ادبی دیکھی ہے. پیسہ تمہارا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ. غریبی میں تقویٰ ہے، امیری میں تقویٰ نہیں ہے. الا یہ کہ کسی کے پاس دولت بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. دولت بھی ہو، حیا بھی ہو، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. دولت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. دولت ہے، گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہم ان کو سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں. دولت ہے، اپنے بچوں کی سادی سیدھی شادی کرتا ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو لو یو کہتے ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس شریعت نہیں، جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس ادب نہیں، جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس تہذیب نہیں، جن کے پاس دولت ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں، جن کے پاس دولت ہے بیٹھنے کا طریقہ نہیں. دولت کو ہٹا کر شریعت کا دامن تھامو. چھوٹا بھائی امیر، بڑا بھائی غریب، خبردار خبردار. چھوٹے بھائی کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کے برابر سمجھنا چاہیے. بڑا بھائی غریب بھی آ گیا تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے. ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت حضرت شاہ اشرف علی باقوی رحمت اللہ علیہ کی میں نے گزشتہ جمعہ بہت کم سیرت پیش کی تھی. ایک بات بولنا تھا مجھے، انشاءاللہ جیسے جیسے باتیں یاد آئیں گی حضرت کی شریعت سیرت آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت جب اردو میں بات کرتے نا، لکھنوی حضرات پریشان ہو جاتے. تمل ناڈو کا اللہ کا بندہ اتنی پیور اردو، اتنی پیاری اردو، مذکر مؤنث کا خاص لحاظ. حضرت جب بات کرتے اردو میں تو الفاظ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر آ جاتے، اس لیے کہ حضرت کی اردو اتنی پیاری زبردست. یوٹیوب میں حضرت کے تقاریر آ رہے ہیں، دیکھیے آپ. ابھی ٹاؤن ہال میں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب نے حضرت کے خطبات کی ایک کتاب نکالی. آؤ جو شرف جا کر مولانا کے پاس لیجیے اور پڑھیے کہ کتنی پیاری اردو ہے حضرت کی. بڑے بڑے علماء حضرت کے سامنے بات کرتے ہوئے پسینہ چھوٹ جاتا. ایسی پیاری اردو، نمبر 1 اردو. لیکن گھر میں جب حضرت بات کرتے اپنی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، جتنی پکی اردو باہر رہتی اتنی ہی پکی تمل ناڈو کی اردو گھر کے اندر ہوتی. حضرت کی سادی اردو. روٹی گر جائے گی، یہ صحیح اردو. روٹی گر جائے گا، یہ غلط اردو. بس آ رہی ہے، یہ صحیح اردو. بس آ رہا ہے، یہ غلط اردو. تمل ناڈو میں اکثر بس آتا بولتے، بس آتی بولتے نہیں. لاڑی آتا، روٹی گر گا، یہ تمل ناڈو کی اردو. حضرت جب گھر کے اندر بات کرتے وہی تمل ناڈو کی اردو میں بات کرتے. روٹی گر جانا کیوں؟ حضرت اپنی والدہ محترمہ کے سامنے اپنا علم نہیں بتانا چاہتے. میں محدث اپنے جگہ پر، لیکن اس ماں کا بیٹا ہوں، اسی کے سامنے میں علم پیش کروں. یہ ہے ادب، یہ ہے اخلاق. میں محدث ہوں، مفتی اعظم ہوں، امیر شریعت ہوں، حکیم الملت ہوں. 50 سالہ بخاری کے درس کا اعزاز مجھے ملا ہے، لیکن میں اپنا یہ جلال، یہ جمال، یہ پاور، یہ دبدبہ، یہ فقاہت، یہ محدثانہ پن میں اپنی ماں کے سامنے پیش کروں. اسے کہتے ہیں اخلاق کا اعلیٰ معیار. اسے کہتے ہیں اخلاق. اسے کہتے ہیں اخلاق. آج جو بھی ہے وہ باہر کے لیے، لیکن گھر گئے آپ اپنے ماں باپ کے، آپ
बेटे हैं, हमेशा बेटे बनकर रहो। अपने भाई बहनों के बीच में आप एक भाई हैं, हमेशा भाई बनकर रहो। आप अपनी बीवी के शौहर हैं, आप शौहर बनकर रहो। गए कौन मालूम नहीं, गोरी पाड़ने को मालूम होता मैं कौन बोलकर उन्हें कहीं को आती गोरी पाड़ने को। तो बाहर रहेगा तो बाहर रहेगा सूरमा, बाहर रहेगा रुस्तम, लेकिन घर के अंदर घर के अफराद में एक फर्क, अपनी हकीकत। मैंने एक किताब में पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात नजर आई मुझे। अपनी हकीकत को अगर पहचानना है तो बैतुल खला के अंदर अपनी हालत को देखो। सुभान अल्लाह। अपनी हकीकत पहचानना है, बैतुल खला में अपनी हालत देखो। जब जरूरत पूरी होती है, धोने का वक्त आता है, तब आप नहीं कहेंगे मैं तो हाथ लगाता नहीं, उठ को आ जा। जो भी हो बाहर बैतुल खला में आप अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आप जो भी हो बाहर घर के अंदर आप अपना काम कीजिए। एक सही फर्माबरदार बेटा बनकर रहिए, एक अच्छे भाई बनकर रहिए, एक अच्छे शौहर बनकर रहिए, एक अच्छे दोस्त बनकर रहिए, एक अच्छे बाप बनकर रहिए। ये सब इस्लाम के तालीमात हैं। बड़ी बहन आ गई, बड़ी बहन आ गई जो मां के दाखिल है। समझ में आ रही है बात? अमल करेंगे आप लोग? कब से करेंगे? जो आसान अमल के होते वो करते। साहब मौलाना तकरीर में बोले करते, जो मुसीबत को खुशी खुशी बर्दाश्त करता है वो बगैर हिसाब के जन्नत को जाता है। सुन लिया अल्लाह का बंदा उमर फारूक का मुसल्ली, बयान होकर दुआ खत्म होते ही सीधा घर को गया और बीवी को उठा लिया। बेगम बोली क्या दिया? मौलाना रोमांस पर बयान करे क्या? नहीं नहीं आज मौलाना नई बात बताए। क्या बोले? मुसीबत को उठाए तो जन्नत को जाते हैं। मतलब जो कुछ मुसीबत समझ गई। अमल करो। आज आप अपने अखलाक घर के अंदर दिखाएंगे तो फिर आपका कितना बड़ी बहन मां के दाखिल 4-5 बहनों के बाद हम पैदा हुए। मां के खाई मकाम बनकर उसने हमारी परवरिश की। अब इस पोजीशन पर है कि वो कुछ गरीब है, अल्लाह ने भाई को कुछ दिया है। ये दौलत ये पावर अपनी जगह पर रखेंगे। अपनी मां का जैसे अदब करते वैसे ही अपनी बहन का अदब करना ये इस्लाम का सबक है। और हादिस कहता है मां खुश होकर जब दुआ देती है बेटे के हक में अल्लाह जैसे कबूल करते हैं वैसे अगर बड़ी बहन खुश होकर अगर दुआ देगी तो भाई और बहनों के हक में अल्लाह ताला बहनों की दुआ कबूल करते हैं। अदब है। बड़ों के सामने कभी पैर पे पैर डालकर बैठना नहीं। लेकिन ये दुनिया की तहजीब है, दुनिया की तहजीब है। डिबेट में क्या होता है कि पैर पे पैर डालकर बैठे हैं, उलमा बैठे, पंडित बैठे, स्वामी बैठे, गुरु बैठे, फादर बैठे। और हमारा इस्लाम का सबक देखिए, हम आपको कहते हैं कि आप उलमा का भी अदब करें, पंडित का भी अदब करें, स्वामी का भी अदब करें, फादर का भी अदब करें। उसकी शख्सियत को सामने रखें। हम उसे बड़ा मानती है, आप उसे जलील नहीं कर सकते। हम उसे अपना रहबर मानती है, आप उसे जलील नहीं कर सकते। ये इस्लाम का सबक है। डिबेट में देखा मैं कि पैर पे पैर डालकर वो भी लड़कियां बात करती हैं ऐसी। अब बात करते करते एक मौलाना से पूछ रही है कि मौलाना जी 3 तलाक का फैसला तो उमर का फैसला है और
उस डिबेट में बैठने वाले उलमा भी ऐसे होते हैं जो 19-20 भी नहीं 6-7 रहते हैं, कोई माकूल जवाब नहीं। ऐसा जवाब देना कि वो अपने होश खो दे। उमर कोई मामूली आदमी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के तफासीर उठाकर देखेंगे तो इशारा उमर की तरफ कुरान में मिलता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, इससे उमर मुराद है। ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और आपके साथ जो है ना, उनमें से बास की आदत कुफ्फार पे सख्त, बास जो आपस में बड़े रहीम और करीम, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से हजरत उमर मुराद है। मुसलमानों, अपने जहनों में ये बात बिठा लो और गैरों तक ये बात पहुंचा दो कि अबू बकर का फैसला हो, उमर का फैसला हो, उस्मान का फैसला हो कि अली का फैसला, या और एक स्टेप नीचे हजरत इमाम अबू हनीफा का फैसला, या इमाम मालिक का फैसला, इमाम शाफिई का फैसला, या हजरत सुफियान सौरी का फैसला, ये सब फैसले हजरत हुजूर पाक के फैसले हैं, कुरान के फैसले हैं। ये लोग कुरान से और हदीस से हिटकर कोई अपनी तरफ से बात नहीं कहते। हजरत अबू हनीफा पर इल्जाम लगाए, ये अपने अक्ल से बात करता है। जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल के लोगों की सुनकर हजरत जाफर सादिक के सीने में, दिल में अबू हनीफा के बारे में कुछ गुस्सा पैदा हो गया। अगर अबू हनीफा मिल गए ना, मैं छोड़ूंगा नहीं अबू हनीफा को। कुछ लोग होते हैं जो कान में कच्ची बातें बड़े अच्छे तरीके से बिठा देते हैं। बड़े लोगों के खिलाफ कुछ कच्चे लोग होते हैं, बेकार की बातें बड़े लोगों के कान में डाल डाल कर उनका दिल दिमाग खराब कर देते हैं। हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल थे, उनके जहन में बात बिठा दिए कि कूफे में एक आदमी है जिसका नाम अबू हनीफा, वो हुजूर की सुन्नत को छोड़कर, कुरान को छोड़कर अपनी तरफ से बातें करता है। जाफर सादिक को गुस्सा था अबू हनीफा के बारे में। इरादा था कि अगर अबू हनीफा से मुलाकात हो जाए तो खियास का नशा उतार दूंगा। एक मर्तबा जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए आए तो उसी साल इमाम अबू हनीफा भी आए। तवाफ कर रहे हैं हजरत जाफर सादिक। जानते नहीं जानते जाफर सादिक को? अरे जानते नहीं जानते? अरे जिसके नाम पर खीर पूरी खाते, जबकि खीर से पूरी से जाफर सादिक को कोई ताल्लुक नहीं। तवाफ कर रहे हैं, करते करते देखा तो तवाफ के बाजू जो मस्जिद है, मस्जिद हराम, उसमें एक बहुत बड़ा हल्का बैठा हुआ है और किसी का बयान हो रहा है। जाफर सादिक ने अपने मुरीद से पूछा, ये कौन है, इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है? तो लोगों ने कहा कि हजरत जाफर सादिक को मुरीद ने कहा कि अबू हनीफा की मजलिस है जो सबक पढ़ा रहे। हाँ, अबू हनीफा है कूफे का? हाँ, कूफे का। नौमान है नाम उसका? हाँ, नौमान है। साबित का बेटा है? हाँ, साबित का बेटा है। चलो तवाफ के बाद तो अबू हनीफा से बात करेंगे। तवाफ पूरा हुआ, नमाज पढ़े, सीधे अबू हनीफा के पास गए और जाकर सलाम किया। अबू हनीफा सलाम का जवाब देते हैं, पूछते हैं कि कौन है? तो अबू हनीफा ने कहा, मेरा नाम अबू हनीफा है, नौमान है, साबित का बेटा हूँ। फिर इमाम अबू हनीफा ने पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम जाफर सादिक है, आले रसूल में से हूँ। जैसे ही सुनते हैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नवासे रसूल सैयद का अदब करना भी मोहब्बत में दाखिल है। अब उठकर खड़े, मुलाकात करे, बिठाए। जाफर सादिक ने पूछा,
ابو حنیفہ تمہارے بارے میں ساری دنیا میں مشہور ہے کہ تم قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلے کرتے ہو، مسئلے بتاتے ہو، قیاس کو بڑا درجہ دیتے ہو۔ تم نے میرے نانا کی شریعت کو مٹانے کی خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے۔ الزام سن کر ابو حنیفہ کہتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے، آپ تک غلط بات پہنچی ہے حضرت، میں وہ نہیں کرتا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، وہی کرتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ میرے پاس قیاس کا درجہ 30 سے چڑھتا ہے، پہلے میں مسائل قرآن میں تلاش کرتا ہوں، بعد میں حدیث میں تلاش کرتا ہوں، بعد میں صحابہ کے اجماع میں تلاش کرتا ہوں، مل گیا تو فیصلہ سنا دیتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو تب جا کر قیاس کرتا ہوں۔ کتنے ایسے مسائل جو عقل کے خلاف آئے لیکن میں نے ترجیح قرآن اور حدیث کو دی، عقل کو نہیں دی۔ مثال کے طور پر حضرت آپ بتائیے، امام ابو حنیفہ پوچھتے ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو، آپ بتائیے نماز کا درجہ بڑا ہے کہ روزے کا درجہ بڑا ہے؟ حضرت نے فرمایا نماز کا درجہ بڑا ہے۔ تو تب حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا عورت کی طبیعت معاف ہوتی ہے تو عورت کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا، جبکہ عقل کہتی ہے جس کا درجہ بڑا ہے اس کی قضا کی جائے، لیکن جب عقل یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے تو میں شریعت پر ہی عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی حالت جب خراب ہوتی ہے نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ عقل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ روزہ معاف ہو جانا چاہیے، نماز معاف ہونا نہیں۔ میں نے عقل کو ہٹایا، قیاس کو ہٹایا، قرآن کو ترجیح دی، آقا کو ترجیح دی اور سنت کو ترجیح دی۔ اور ایک مثال سنیے حضرت، پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی زیادہ ناپاک ہے؟ منی بولے تو سمجھتے نہیں، اسپم جس کے نکلنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، نطفہ کہتے ہیں، منی کہتے ہیں۔ حضرت بتائیے پیشاب زیادہ نجس ہے کہ منی زیادہ نجس ہے؟ حضرت جعفر صادق نے کہا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے، فرمائے کیونکہ پیشاب کے نجس ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں، منی کے نجس ہونے پر اماموں کا اختلاف ہے، صحابہ کا اختلاف تھا۔ حضرت نے فرمایا امام ابو حنیفہ نے کہ اگر میں عقل کو استعمال کرتا تو پیشاب کے نکلنے سے غسل کے ٹوٹنے کا حکم دیتا، منی کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیتا، لیکن شریعت کہتی ہے زیادہ نجس چیز نکلتی ہے تو صرف وضو ٹوٹتا ہے، ذرا کم نجس چیز نکلتی ہے تو غسل ٹوٹتا ہے۔ میں نے اپنی عقل کو اپنے ٹھکانے رکھا، شریعت پر عمل کیا۔ حضرت اور ایک مثال سنیے، حضرت فرمائیے عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد زیادہ مضبوط؟ حضرت نے فرمایا جعفر صادق نے کہ مرد مضبوط قوی ہے، عورت کمزور ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا جو کمزور ہوتے ہیں ان کو حصہ زیادہ ملنا، جو طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں ان کو حصہ کم ملنا۔ عورت کمزور ہے اسے ڈبل حصہ ملنا تھا، مرد زیادہ کمانے کے لائق ہے اسے سنگل حصہ بھی چلتا تھا، لیکن قرآن نے عورت کو سنگل دیا، مرد کو ڈبل دیا۔ عقل کہتی ہے ڈبل دو، قرآن کہتا ہے سنگل دو، تو میں نے عقل کو ہٹایا، قرآن پر عمل کیا۔ کوئی امام قرآن اور حدیث سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرتا، کوئی صحابی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ جب چھٹویں، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں درجے کے صحابہ قرآن سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرتے تو پھر وہ صحابہ جو نبی کے ساتھ 10-10، 15-15 سال رہے، نبی اپنے ساتھ سفر میں رکھا، نبی اپنے ساتھ حضر میں رکھا، نبی اپنے ساتھ جنگ و غزوات میں رکھا، نبی اپنے ساتھ خوشی و غم میں رکھا، وہ صحابہ نبی کے فیصلے قرآن سے ہٹ کر فیصلہ سنائیں گے؟ ساری دنیا کو بتا دو کہ 3 طلاق کا فیصلہ عمر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، پورے صحابہ کو بٹھا کر فیصلہ کرتے۔ تراویح کا فیصلہ ہوا، صحابہ کو بٹھا کر فیصلہ کیا، طلاق کا فیصلہ ہوا، صحابہ کو بٹھا کر فیصلہ کیا، محرم الحرام کا پہلا مہینہ سال کا یہ فیصلہ بھی عمر کرتے ہیں،
نہیں کرتے, عثمان کی رائے لیتے ہیں, علی کی رائے لیتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کی رائے لیتے ہیں, زید بن ثابت کی رائے لیتے ہیں, ابو ہریرہ کے اقوال لیتے ہیں, اجل صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, ایسے جلیل القدر صحابہ کے اقوال کو لے کر پورے مشورے کے ساتھ رب کعبہ کی قسم حضرت عمر فیصلہ سناتے تھے. آج زمانہ ہمارے صحابہ کو بدنام کرتا ہے کہ عمر اپنے طرف سے فیصلہ سناتے تھے. عمر اپنے طرف سے فیصلہ نہیں سناتے تھے. اب تک محرم کا مہینہ پہلا مہینہ طے نہیں تھا حضور کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں. عمر کا جب دور آیا, عمر بڑے بڑے فیصلے جب کیے, تو تب حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اسلام کا بھی کوئی پہلا مہینہ ہونا چاہیے تاکہ حساب میں آسانی ہو جائے. اب بلائے علی کو, تمام صحابہ کو بلائے اور ایک موضوع رکھا. ہر مذہب کا پہلا سال ہوتا ہے, ہم بھی اپنے مذہب کا پہلا سال طے کریں گے, کیا کیا رائے ہے بتائیے. سب اپنے اپنے رائے دیتے ہیں. کسی نے کہا ربیع الاول کو پہلا مہینہ بنا دو. حضرت عمر کی نظر دیکھو. عمر نے کہا یقیناً ربیع الاول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول کا وصال ہوا. لیکن بات یہ ہے عیسائی اپنے سال کا پہلا مہینہ وہ مہینہ بنائے ہیں جس مہینے میں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. اگر ہم حضور کی پیدائش کو پہلا مہینہ بنائیں گے تو پھر عیسائیوں کی نقل ہو جائے گی. اسلام کسی کی نقل نہیں کرتا, ساری دنیا کو چاہیے کہ وہ اسلام کی نقل کرے. آ رہی ہے بات؟ ساری دنیا ہماری مقتدی, ہم ساری دنیا کے امام ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم دوسروں کی نقل کریں. حضرت عمر کی دور اندیشی دیکھو, اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتے کہ اگر ہم ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیں گے تو عیسائیوں کی نقل ہو جائے گی. اسلام کسی کی نقل نہیں کرتا, نہ صورت میں, نہ لباس میں, نہ کھانے پینے میں, نہ رنگ ڈھنگ میں, نہ معاملات میں, نہ معاشرت میں, نہ تجارت میں, نہ حکومت میں. نقل اس کو کرنا چاہیے جس کے پاس اس مسئلے میں کوئی دلیل نہ ہو. ہمارے لیے تو آقا نے زندگی کے ہر طریقے پر نمونہ چھوڑا ہے. ہم دوسروں کی نقل کیوں کریں؟ داڑیاں اڑانا دوسروں کی نقل, یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں پیان شرٹ یہ دوسروں کی نقل, آج ہمارا کھانا دوسروں کی نقل, آج ہمارا چلنا دوسروں کی نقل, آج ہماری گفتگو دوسروں کی نقل, آج ہمارے شادی بیاہ کا طرز و طریقہ دوسروں کی نقل. نہ حضور کو پسند تھا کہ میری امت دوسروں کی نقل کرے, نہ صحابہ کو پسند تھا کہ امت دوسروں کی نقل کرے. اور آج ہم زندگی کے 100% مسائل میں 80% مسائل میں ہم لوگ بلکہ 90% مسائل میں غیروں کی نقل کرتے ہیں. ہمارے پاس جبکہ نبی کا طریقہ موجود ہے, صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں, پھر بھی ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر, صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کی نقل کرتے ہیں. ایک ٹوپی نکال دیں گے, باہر جائیں گے, کون رام کون رحیم پتہ نہیں چلے گا. چلے گا پتہ؟ چلے گا. ہمیں ہر طریقہ دوسروں کا پسند ہے, ہر طریقہ دوسروں کا پسند ہے. اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں محرم کے پہلی تاریخ کو جب چاند دکھ جاتا ہے ہیپی نیو ایئر کا ہم پیغام بھیج سکتے ہیں کیا؟ چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ واٹس ایپوں میں دیکھیں آپ, ڈیزائن بے ڈیزائن کے نمونے بنا بنا کر نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو, ایک دعا بھی نہیں, خالی مبارک ہو, مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, ہمارا
طریقہ نہیں. عمر فیصلہ کرنے کے بعد کئی محرم آئے، عمر نے کبھی امت کو نئے سال کی مبارکباد پیش نہیں کی. عثمان کے دور میں کتنے محرم آئے، حضرت عثمان غنی نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دی. حضرت علی کے دور میں آئے، صحابہ کے دور میں، تابعین، تابعین کے دور میں آئے، لیکن کسی نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دی. یہ غیروں کا طریقہ ہے، اپنوں کا طریقہ نہیں ہے. ان کو ہر مسئلے میں ہم کو شریعت کے تابع بن کر چلنا پڑے گا. شریعت سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، شریعت سے ہٹو گے ضال اور مضل بن جاؤ گے. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے کہ سال آتے ہی خوشیاں منائیں، بلکہ سال جیسے ہی نیا آ جاتا ہے ہم کو گزرے ہوئے سال کا حساب لگانا پڑتا ہے کہ ایک سال ہماری زندگی سے گزر گیا. ایک سال کے 345 یا 350 دن آتے ہیں اور ہم نے کتنی نمازیں اس سال کی پڑھی ہے. ایک سال کے 30 روزے آتے ہیں، ہم نے کتنے روزے رکھے. ایک سال کے ہم نے کتنے نیک عمل کیے. اور دوسری طرف ہم کو یہ حساب لگانا پڑے گا ایک سال میں ہم نے کتنا جھوٹ کہا، ہم نے ایک سال میں دوسروں کو کتنی تکلیفیں دی، ایک سال میں ہم نے دوسروں کو کتنا ستایا. یہ حساب لگانے کے بجائے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، نہیں ہے اسلام کا یہ طریقہ. واٹس ایپ بھیجنا بھی نہیں، ریسیو کرنا بھی نہیں. سونے میں سہاگا ہم نے سوال پوچھتے کیا حضرت ہیپی نیو ایئر کا پیغام بھیج سکتے کیا؟ الٹا ہم لوگ بھیجتے ہی نہیں. ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو. کیا نیا سال مبارک ہو، کیا نیا سال مبارک ہو. برما کو سامنے رکھیں گے، خوشی منانے کے لیے دل نہیں چاہے گا. ہندوستان کے بگڑے حالات کو سامنے رکھیں گے، خوشی منانے کے لیے دل نہیں چاہے گا. عالم اسلام اور عالم انسانیت کے حالات کو سامنے رکھیں گے، خوشی منانے کے لیے دل نہیں چاہے گا. نہیں بول سکتے. دیکھیے حضرت عمر نے ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دینے سے اس لیے منع کیا کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، کینسل. سن چکے ہیں آپ یہ باتیں. حضرت علی اخیر میں اٹھتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں. امیر المؤمنین 12 مہینے ہیں، اس سے تو ہٹ کر کوئی 13واں مہینہ نہیں ہے. 12 مہینے کا ذکر قرآن کرتا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سال کے 12 مہینے، اسنا 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. لیکن قرآن یہ نہیں کہا کہ کون سا پہلا مہینہ ہے. اب سب کی رائے آئی ہے امیر المؤمنین، میری بھی ایک رائے یہ ہے کہ جہاں تک 12 مہینوں کی تاریخ کو میں پڑھتا ہوں، میرے نزدیک محرم میں جتنے اچھے کام واقعات ہوئے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے اچھے واقعات نہیں ہوئے. حضرت آدم اسی مہینے میں اتارے گئے، آدم کی توبہ اسی مہینے میں ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں دیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت اور موسیٰ کو فرعون سے اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں بچایا، سلیمان و داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں بادشاہت عطا کی، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا اسی مہینے میں ملی. بڑے بڑے تاریخی کارنامے اسی مہینے میں ہوئے، حتیٰ کہ نبی کو ہجرت کا حکم بھی، مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کا حکم بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. اس لیے امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے کہ ان تاریخوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کر دیں کہ اسلامی 12 مہینوں میں محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا. حضرت عمر کو حضرت علی کی یہ رائے اور یہ دلائل پسند ہے. ان اچھے اچھے واقعات کو سامنے رکھ کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور آج حال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی بدل دیا، شہادت کہتے ہیں محرم کو شہادت نہیں کہہ سکتے، محرم الحرام۔ ہمیشہ سے اس مہینے میں حضور کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے میں جنگ حرام تھی، لڑنا حرام تھا۔ یہ مہینہ امن و امان کا مہینہ، پیار و محبت کا مہینہ، لڑتے ذوالحجہ تک محرم کا چاند نظر آتا، دو دشمن فوجیں اور قومیں اپنے اپنے ہتھیار کو ڈال دیتے، کہتے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لڑنا نہیں ہے، یہ مہینہ گزر جائے تب ہم لوگ لڑیں گے۔ محرم کا ادب احترام دور جاہلیت میں بھی کرتے تھے، لیکن آج مسلمان ابھی تک عقیدوں میں مضبوط نہیں، غلط عقیدوں میں مضبوط ہے۔ محرم کے مہینے کو، جس مہینے میں عاشورہ آتا ہے، جس دن روزہ رکھا جاتا ہے، جس دن میرے آقا روزہ رکھتے تھے، اس مہینے کی اس عاشورے کو یوم شہادت نام رکھتے ہیں۔ شہادت نام نہیں ہے اس کا، عاشورہ نام ہے، عاشورہ۔ عاشورے کا معنی کیا؟ 10واں دن، اس دن کا نام شہادت۔ شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو عاشورہ کہنا پڑے گا، شہادت نہیں کہنا پڑتا، شہادت نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت سے باہر خوارج کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، لیکن مسلمانوں کو کتنا سمجھائے، آج بھی مسلمانوں کے عقیدے کھوکھلے، آج بھی مسلمانوں کے عقیدے کھوکھلے۔ لاکھ علماء کے بیانات سنو، لیکن پھر بھی وہی کرتا ہے جو اس کی نانی کہتی ہے۔ یہاں جمعے میں مولانا کا بیان سنا، محدث کا بیان سنا، مفسر کا بیان سنا، علامہ کا بیان سنا، دلائل کے ساتھ سنا، قرآن کے حوالے سے سنا، حدیث کے حوالے سے سنا، سننے کے باوجود گھر کو جا کر وہی کرتا ہے جو اس کی اماں کہتی ہے، اس کی دادی کہتی ہے۔ پھر سن کر کیا فائدہ؟ 2 دن پہلے ایک صاحب کا فون آ رہا، آ کر یہ پوچھ رہے کہ حضرت چاند کب دکھتا؟ آج کل محرم کے چاند کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پہلے رمضان کا پوچھتے تھے، اب محرم کا کوئی پوچھ رہے ہیں۔ بولا سبانی پرسوں دکھا تو دکھتا بھی نہیں، تو اس کے بعد دکھتا۔ حضرت میں جوڑوں کو کب بھیجوا؟ تیری جورو ہے، کب جانا چاہتی تب بھیج، منجے کئی کو پوچھ رہا ہے؟ میں پوچھا کئی کو بھیجنا؟ نہیں حضرت محرم میں میل کو نہیں رہنا کر دینا۔ ابھی کب سدھرو گے مسلمانوں، نوجوانوں؟ کیسٹ جب سیدھی سنیں گی تو میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ کب سمجھے گی عقیدے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے دور تھے۔ صحابہ کے زمانے میں محرم آتا تھا، صحابہ بیویوں سے دور تھے۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد تب بھی کسی سے یہ ثابت نہیں کہ محرم کے مہینے میں بیوی سے دور رہنا۔ نکاح کرے سے قریب رکھنے کے واسطے، پھر دور رکھنے کا کیا مطلب؟ دور رکھنے کا مطلب کیا؟ اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ حدیث، اٹھاؤ، گھروں میں ٹاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے قرآن، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے قرآن، ٹاکوں میں سجانے کے لیے نہیں۔ اٹھاؤ شریعت کو کھول کر دیکھو، بیوی کو دور کرنے کا حکم قرآن اور حدیث میں کہاں ہے؟ رب کعبہ کی قسم کہیں نہیں۔ ہاں، روزے کی حالت میں گھر میں رہو، گھر میں رکھو، بات چیت کرو، سب کچھ کرو، لیکن روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہو۔ احرام کی حالت میں، عمرے کا احرام ہو،
साथ रखो, ताल्लुक कायम न करो, ताल्लुक कायम न करो। तो तीसरा, मंथली तबीयत जब नासाज होती है, साथ रखो, ताल्लुक कायम न करो। तीन, चौथा, डिलीवरी के बाद 30, 35, 40 दिन जो निफास का दौर गुजरता है, इन अय्याम में बीवी के साथ रहो, ताल्लुक कायम न करो। सामने उलमा बैठे हुए हैं, आप पूछ लें, इन 4 औकात के अलावा ताल्लुक को भी कट करने की इजाजत शरीयत नहीं देती। नहीं, रोजे की हालत में, इहराम की हालत में, मंथली हालत में, डिलीवरी की हालत में, वो भी हुक्म क्या, साथ रखो, देखो, हाथ पकड़ सकते हैं, गाड़ी में बिठा सकते हैं, जुमला बोलना पड़ता है, माफ फरमाए, भैंस का दिमाग आ गया हमारा। एक बिस्तर में सो सकते हैं, एक बिस्तर में सो सकते हैं। कैसा नबी हमें अल्लाह अता किया, ऐसे ऐसे मसाइल को मेरे आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर बयान कर दिया। रहबर रहनुमा इसी को कहते हैं, पैगंबर नबी इसी को कहते हैं। साथ सो सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन दूर नहीं। रोजा गया, तू वो रूम में रहे, मैं ये रूम में रहूं, नहीं। इहराम की हालत 5 दिन तक तो दिक्कत न को बन गया, नहीं। दारे जाहिलियत में था कानून, तबीयत जो मंडली खराब होती थी, कुछ जाहिल लोग बिल्कुल निगाहों से दूर कर देते, उसके हाथ का पका हुआ नहीं खाते थे। मेरे आका आकर औरतों पर एहसान किया और उनके हकीकी मसाइल पेश किया। इस हालत में औरत कपड़ा धोती है मर्द का, तो वो कपड़ा पाक हो जाता है। इस हालत में औरत अगर खाना पकाती है तो उसका खाना खाना जायज है। इस हालत में अगर औरत बिस्तर में साथ रहती है तो फिर सोना जायज है। ये मेरे आका की तालीम है, तरबियत है। अलग नहीं करना, नहीं है दलील। अम्मा जबरदस्ती करते, शरीयत के खिलाफ अम्मा बोली न सुनो बात, शरीयत के खिलाफ दादी बोली न सुनो बात। बाकायदा आप मुहर्रम को भी निके को कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं निके को और मुहर्रम को। वो भी अजीब है, मैं हर साल कहता हूं, अजीब दिमाग पालते हैं मुसलमान, खुसूसन बात इलाके जहां जिहालत सर चढ़कर बोलती है, इन्हें बीवी इन्हें शौहर चांद देखने से 2 दिन पहले जोरू को भेज डाले, उन्हें उसके अम्मा के घर चलेगी, इन्हें इसके घर रहा, वहां जाकर उन्हें पर्दे में नहीं रहती, पूरा मोहल्ला चमकाती, सबसे बात करती, सबको देखती, फिल्में देखती, सब कुछ करती। जिसे नहीं देखना उसे भी देखती है, जिसे देखना उससे पर्दा कर लेती है। अजीब है मिजाज मुसलमानों का। मुहर्रम में ऐसे अकीदे बनाए रखे हैं जिन अकीदों का सबूत रब्बे काबा की कसम कुरान और हदीस में कहीं नहीं। आजकल तो और भी पाबंदी लगी, पहले जमाने में अलग कर डालते थे, अब क्या बोलो तो अलग कर डाल को फोन भी करो लोगों, व्हाट्सएप भी करना, देखना नहीं कहते जोरू की सूरत, जोरू की नहीं तो क्या रवीना टंडन की देखेंगे।
बीवी है, अजीब मुसलमान है, कुरान रहकर जिहालत, घर में लाइट है, अंधेरा हो, सवाल पैदा नहीं होता, हमारे पास कुरान और हदीस हो और हमारी जिहालतें सर चढ़कर बोलती हैं। निकाह नहीं करना कहते, निकाह नहीं करना, कहीं को नहीं करना निकाह। रमजान में कर सकते हैं निकाह, रोजे की हालत में कर सकते हैं, इहराम की हालत में निकाह कर सकते हैं। मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करना, कहीं है कोई दलील? निकाह नहीं करते, दुकान ओपन नहीं करते, घर ओपन नहीं करते, रिश्ता आया तभी बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं। गोया के मुहर्रम का महीना बहुत ही मनहूस महीना है। नहीं, मुहर्रम का महीना बड़ा फजीलत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। अच्छे काम करो, शादियां करो, मुलाकात करो। क्या मालूम कि इस महीने की बरकत से आपके घर में एक हुसैन पैदा हो जाए, एक हसन पैदा हो जाए, एक मुजाहिद पैदा हो जाए। जगह का असर पड़ता है, वक्त का असर पड़ता है। अगर उस वक्त में मुलाकात हो तो उस वक्त की बरकत से भी अल्लाह ताला बच्चे के अंदर अवसाफ दाखिल करते हैं। इसीलिए एक मसला बोलता हूं, सुने, आपके पसंद का मसला है, वो आपके टेस्ट का मसला है। मियां बीवी आपस में ताल्लुकात कभी भी कायम कर सकते हैं, जो खास मौके बोले उसके अलावा। लेकिन बतौर खास उलमा लिखते हैं जुमे के रात को मुलाकात करना अफजल और सुन्नत है। और ये बात सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है, गौर से सुने, समझ में आई बात है। उसके वजूहात में लिखते हैं कि जुमे की जो रात होती है फजाइल बरकत की रात होती है, उस रात अल्लाह ताला औलाद का फैसला कर दे तो इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा मुत्तकी परहेजगार होगा, मुत्तकी परहेजगार होगा। वक्त का असर पड़ा बच्चे पर। वैसे फजीलत वाला महीना है, इस फजीलत वाले महीने में अल्लाह ताला फैसला कर दे तो आपका बच्चा मुजाहिद बनेगा, आपका बच्चा मुत्तकी बनेगा, आपका बच्चा लाइक और फाइक बनेगा। गलत अकीदों को दूर रखो, दूर रखो। जो अपनी बीवियों को भेजे हैं वो बुला लो, और जो भेजना चाहते हैं वो ना भेजो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इन तमाम अकाइद से सख्त मना करता है। हर अच्छा काम, आप दुकान खोलना चाहते हैं खोलो दुकान, घर ओपन करना चाहते हैं घर ओपन करो, नया कपड़ा इस महीने में पहनने चाहते हैं नया कपड़ा पहनो। जो अच्छा काम करना चाहते, इस्लाम में कोई दिन मनहूस नहीं, कोई महीना मनहूस नहीं, कोई वक्त मनहूस नहीं। हाँ, जिस दिन आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वो दिन आपके लिए मनहूस है। जिस दिन आप नबी की सुन्नत को काटेंगे कटाएंगे वो दिन मनहूस है। जिस दिन आपने कुरान नहीं पढ़ा वो दिन मनहूस है। जिस दिन आपने टीवी देखी वो दिन मनहूस है। जिस दिन आपने हराम का लुक़मा खाया वो दिन मनहूस है। आपसे जुल्म अगर किसी पर हुआ वो दिन मनहूस है। इस्लाम किसी दिन को अपने तरफ से मनहूस नहीं कहा है। मुहर्रम का महीना हो कि सफर का महीना, पूरे मुतबर्रक महीने, रबीउल अव्वल का महीना मुतबर्रक मुक़द्दस, रजब का महीना मुतबर्रक और मुक़द्दस, शाबान का महीना मुतबर्रक और मुक़द्दस, रमजान का महीना मुतबर्रक और मुक़द्दस, हर महीना मुतबर्रक और मुक़द्दस है। कोई महीना गलत नहीं है। मुहर्रम के बारे में शियाओं ने तारीख बनाई कि शिया उस महीने में काले कपड़े पहन लेते। अब आप बोलेंगे हजरत तुम्हें भी साया काला पहनना है। मेरे पास काला भी है, सफेद भी है, क्रीम भी है। इत्तेफाक से आज पहनने का मौका मिला तो पहन लिया, मुहर्रम समझ कर नहीं पहनिया। वैसे तो काला कपड़ा असल में पहनना नहीं।
بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہنمیوں کا کپڑا کا کلر کالا ہوگا. وہ صرف کعبے کے لیے اچھا ہے، عورت کے برقعے کے لیے اچھا ہے. کالا کپڑا نہیں پہننا، پسندیدہ لباس نہیں ہے کالا کلر. اسی لیے علامہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں خواب میں کسی نے اپنے مرحوم کو کالے لباس میں دیکھا تو سمجھو کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے. اگر کوئی خواب میں اپنے مرحوم کو سفید لباس میں دیکھا تو سمجھو کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے. کالا کپڑا اچھا کپڑا نہیں، غم کی علامت. وہ لوگ کرتے ہیں غم، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم وہی کریں گے قرآن اور حدیث میں ہے. کوئی دھاری کالے کپڑے ہیں، کبھی شایا کالا کپڑا پہن لیے، کبھی امامہ کالا کپڑا پہن لیے، اسے ضروری سمجھ کر نہیں ہے، بس ایسے ہی رفتہ پہن لیے تو چلتا ہے. کالے کو فیشن سمجھ کر کالے کو اس کے بارے میں عقیدے جوڑ کر پہننا ضروری نہیں ہے. ویسے تو ہر کلر کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بعض لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، شیعوں کا طریقہ ہے، وہ بھی نہیں. اور ایک طریقہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے گلی 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 پنجے بٹھاتے، پنجے بٹھا رہے. اب تو الحمدللہ بہت اس کا زور ختم ہوا ہے، اب ہلکا ہلکا پھر زور پکڑ رہا ہے، پھر ذرا پکڑ رہا ہے. اور کئی کو پکڑ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گلی گلی ابھی سے پنڈالا راستے روک لیے، پتل کے پنجے لے لگا کو رکھا لے، وہ بھی ایک ایک دن کو ایک ایک کھن نام، ایک کھن، دو کھن، تین کھن، 17 کھن. کیا ہوئی؟ نماز پڑھو. اب وہ باقاعدہ رکھ دیے، پنجے رکھ دیے، اس کے اوپر پھول ڈال ڈالے. 11 مہینے 20 دن کا پیوٹ مزاور بن کو بیٹھا ہے. 11 مہینے 20 دن کا پیوٹ مزاور بن کو ہریا پگڑی ہریا رومال ڈالنے کو بیٹھ گیا ہے، ہاتھ میں جھاڑو کٹا مارا کھاری. کیسے کہ واٹس ایپ میں سامی دھنا دھن مار رہا ہے، جوتے چپل لے کو پیسہ انہیں بھی مار. کیا بنایا اسلام کو؟ کیا بنایا اسلام؟ مذاق ہے، کھلونا ہے. محلے میں بٹھا رہے اور ادھر عورتیں جا رہے روز پھول کے مالے. یہ آپا اللہ بچانا برق کو لیتی، جاکو کرتی، دعا کرتی، اونٹ ڈالتی، پیسے ڈالتی، دن بھر جو وصولی ہوتی نا وہ پورا جمع کر لگو اور آپ کو باتیں مارتی. نہیں ہے اسلام میں، اس کا ثبوت نہیں ہے. شیعوں کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں. ایک بریلوی مولانا سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا ہم دیوبندی تو یہ کام نہیں کرتے، جتنے کرتے ہیں یہ آپ کے ماننے والے کرتے ہیں. تو بریلوی مولانا نے کہا ہم بھی ہمارے تقریروں میں کہتے ہیں مولانا کہ پنجے ونجے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کون سا مسلک ہے، کون سی قوم ہے، سمجھ میں نہیں آتا. خود بریلوی علماء پریشان ہیں. میں نے خود پوچھا 2-3 بریلوی علماء سے. ہاں کچھ علماء ان میں سے ایسے ہیں جہاں پنجے رکھ کر رہتے ہیں وہیں بیان کو بھی جاتے ہیں. ہمارے گھر کے بعد 3-4 دن یا 5-6 دن بچاتے ہیں پنجے اور وہیں بیان ہوتی ہے. جس دن میرا بیان نہیں ہوتا تو اس دن میں بھی بیان سننے کے لیے چلا جاتا. ضروری نہیں نا بھائی میں بیان کرنا بول کر، جیسے بیان کر رہا ہے بیان بھی سننا ہے. کیا معلوم کہ ان سے کوئی اچھی بات نکل جائے. لیکن یہ مولوی آ کر بیان کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. یہ جملہ شرک سے بچنے کا نہیں، یہ جملہ بدعت سے بچنے کا نہیں، یہ جملہ واہیات اور غلط عقیدوں سے بچنے کا نہیں. پنجوں کا ثبوت ہی نہیں.
تو پیش کرو کتاب. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار، نہ پنجے رکھتے ہیں نہ بندوں کو مانتے ہیں، لیکن دیکھنے تو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں زنا کرنا جیسے گناہ ہے، زنا دیکھنا بھی ویسے ہی گناہ ہے. شراب پینا جیسے گناہ ہے، شراب کے دکان کے سامنے کھڑنا بھی ویسے ہی گناہ ہے. ویسے کہیں شرک ہو رہا ہے، شرک کرنا گناہ ہے، شرک کرنے والوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے. آپ کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ نہیں حضرت مزہ ملتا. کیا مزہ ملتا؟ پیسا آتے کہتے تیرے پیس نہیں ہے. کسی ماں اور بہن کو تو دیکھے گا، تیری ماں اور بہن کو بھی دوسرا دیکھے گا. یہ حالات چل رہے زمانے میں. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. بس بقیہ تمام باتیں بہت سارے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. شرک سے بچو، بدعت سے بچو، غلط باتوں سے بچو، سنت کے راستے پر آؤ، سنت کو مضبوطی سے تھامو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.